یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی. میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور. چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے. ایک چھت کے نیچے گم 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے. ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا. اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے. دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے. نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو. زمین میں اترا کر نہ چلیے، اکڑ کر نہ چلیے. یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، فخر کرنے والا. علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے. اللہ کو پسند نہیں. وقصصی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی. اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو. میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ. اپنی چال میں، اپنی روش میں، کہہ لیجیے اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہیں، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں. یہ نہیں، آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے، لیکن کسی کو پسند آتی ہے. میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، قبروں میں چلے گئے. لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں، اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید. اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں، کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. Hadith Bukhari 55